انجو اور منجو دونوں بھائی تھے اور دونوں بہت اچھے دوست بھی تھے، لیکن ان کا ایک دوست اور بھی تھا۔ یہ دوست تھا ایک پہاڑی بکرا۔ انجو، منجو اور پہاڑی بکرا تینوں کی آپس میں خوب دوستی تھی۔ کہتے ہیں کہ اچھا دوست ہمیشہ اچھی باتیں سکھاتا ہے۔ پہاڑی بکرے نے بھی انجو اور منجو کو ایک بہت اچھی بات سکھائی، جس نے دونوں بھائیوں کی سوچ اور زندگی بدل کر رکھ دی۔ یہ آڈیو کتاب امجد میاں کی جانب سے urdulibrary.org کے لیے تیار کی گئی۔ روشنیوں کے شہر کراچی سے 80 کلومیٹر دور بائیں ہاتھ مڑتے ہی کھیرتر پارک شروع ہو جاتا ہے۔ وہاں مولا بخش نامی ایک محنتی، ایماندار اور بھلا انسان رہتا تھا۔ بہت دور جا کر چارٹ سینٹر آتا تھا جہاں مولا بخش کام کرتا تھا، اور کام بھی کیسا، وہ پارک میں سارا دن صفائی کرتا اور پانی کا چھڑکاؤ کرتا تھا۔ جون کے مہینے میں جب لو چلتی اور دوپہر میں مولا بخش زمین پر پہلی بار چھڑکاؤ کرتا تو ساری مٹی سے سن سن کی آواز آتی اور گرم بھاپ اٹھتی تھی۔ مولا بخش خوش تھا کہ اس کے بھائی، جس کی زمین ضلع دادو میں تھی، نے حب کے خاندان میں شادی کی تھی۔ حب کی زمین سے بلوچستان شروع ہوتا ہے۔ مولا بخش کا گھر سندھ اور بلوچستان کے بیچوں بیچ پڑتا تھا۔ اس کے گھر بھائی اور اس کے بچے آتے جاتے رہتے تھے۔ مولا بخش کے 2 بیٹے انجو اور منجو صحت مند اور ذہین تھے۔ انجو اور منجو کی عمروں میں تقریباً سال بھر کا فرق تھا۔ انجو بڑا اور منجو چھوٹا تھا۔ دونوں میں بڑی محبت تھی۔ دونوں اوپر تلے کے بھائی تھے۔ کھیرتر کے پارک کے علاقے میں کیسا مدرسہ اور کہاں کا اسکول۔ دور دور تک پھیلی سخت زمین، پتھریلی اور کانٹوں سے بھری جھاڑیاں۔ مولا بخش اتنا کما لیتا تھا کہ اس کی بیوی بچے پیٹ بھر کر روٹی کھا لیتے تھے، اور رہنے کے لیے ایک کچی پکی حالت میں کوارٹر تھا۔ انجو منجو اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی، پٹھو گرم، دھوپ چھاؤں، ڈاک ڈاک کس کی ڈاک، پنجو اور گٹے کھیلا کرتے تھے۔ وہاں سارا دن آگ جیسی گرمی رہتی تھی، مگر سورج کے چھپتے ہی ٹھنڈی ہوا چلنے لگتی تھی۔ پیارے مننے دوستوں، جب سے دنیا بنی ہے، بچوں نے ہمیشہ بے زبان جانوروں اور پرندوں سے پیار کیا ہے اور دوستی کی ہے۔ انجو اور منجو کو کیرتر پارک بہت اچھا لگتا تھا۔ وہاں اڑیال، چنکارا، چیتا، لومڑی، گیدڑ اور پہاڑی بکرے آئیبیکس رہتے تھے۔ رنگا رنگ پرندوں کے چہچہانے سے خوبصورت سما رہتا تھا، اور ہمیں تو یوں لگتا تھا کہ چڑیوں کے گانوں سے سورج بھی جلدی سو کر اٹھ جایا کرتا تھا۔ انجو منجو کی ایک پہاڑی بکرے سے بڑی دوستی تھی۔ وہ پہاڑی بکرا بھی ان کا دوست بن گیا تھا۔ انجو اور منجو دوڑ کر اس کے پاس جاتے، مگر وہ ہمیشہ پہاڑی کی چوٹی یا کسی چٹان پر کھڑا رہتا تھا۔ وہ ہر ایک سے گھبراتا تھا، مگر انجو منجو کو دیکھتا تو سر ہلاتا اور آوازیں نکالتا تھا۔ منجو کبھی اس کی طرف روٹی پھینک دیا کرتا تھا۔ دیکھو بھائی، ہے تو عجیب سی بات، مگر یہ پہاڑی بکرا دونوں لڑکوں کا گہرا دوست بنتا چلا گیا۔ ایک دن کیا ہوا، صبح 4 بجے کا وقت تھا کہ اچانک ریت کا طوفان آیا۔ مولا بخش اپنی بالٹی اٹھائے اپنی ڈیوٹی پر جا رہا تھا۔ ذرا دیر میں ہر طرف اندھیرا ہو گیا۔ وہ تیز چلنے لگا، مگر ایک بہت پرانا بڑا درخت ٹوٹ کر دڑ سے مولا بخش پر گر گیا۔ وہ منہ کے بل زمین پر گرا، اس کی ٹانگوں سے خون نکلنے لگا۔ وہ چلایا، ہائے میری ٹانگیں ہیں، ہائے میری ٹانگیں۔ دونوں لڑکے انجو منجو سو رہے تھے۔ وہ جب طوفان کی آواز سے اٹھے تو اپنے بابا کو نہ پا کر آوازیں دیتے ہوئے دوڑے۔ ان کی آنکھوں اور کانوں میں ریت بھر گئی، ان کو کچھ نہ سوچتا تھا۔ انجو اور منجو واپس آ گئے۔ گھنٹہ بھر بعد طوفان تھما اور ایک آدمی نے خبر دی کہ تمہارا باپ مولا بخش زخمی ہو گیا ہے، اس کو اٹھا لاؤ۔ انجو اور منجو دونوں چھوٹے لڑکے تھے، وہ کیسے اپنے باپ کو اٹھا کر لاتے؟ وہ دونوں روتے ہوئے پڑوسی چوکیدار کے پاس گئے۔ پھر وہ تینوں منہ پر کپڑا باندھ کر آندھی میں مولا بخش کو اٹھا کر لے آئے۔ پچھلے 3 سال سے کیرتھر کے صحرا میں بارش نہیں ہوئی تھی۔ آج کے دن خوب پانی برسا۔ مولا بخش کی ٹانگوں کی ہڈیاں بری طرح ٹوٹ گئی تھی۔ چوکیدار نے چادر پھاڑ کر پٹیاں لپیٹ دی اور گرم گڑ کی چائے بنا کر پلائی، اور مولا بخش کئی دن بخار میں پڑا رہا اور درد سے کراہتا رہا۔ وہ گھسٹ گھسٹ کر پانی کے مٹکے تک پہنچ جاتا اور پھر کوارٹر کے کچھ کام کرنے لگتا۔ لڑکے تندور سے روٹی لے آتے تھے۔ مولا بخش کی ٹانگیں سوکھ گئیں اور مہینہ بھر بعد جڑی بھی تو ٹیڑھی جڑ گئیں۔ گھر میں جمع پیسے ختم ہو گئے۔ مولا بخش چلنے پھرنے سے معذور ہو گیا تھا۔ بھائی منجو دیکھو تو صحیح، اب روکھی روٹی کے بجائے ہمیں کھانے کو پکے ہوئے میٹھے چاول مل جاتے ہیں، انجو نے بھائی سے کہا اور خود سوچ میں پڑ گیا۔ اس طرح سال گزر گیا۔ سیر کرنے آنے والے امیر لوگ انجو اور منجو کو کپڑوں کا جوڑا بھی دینے لگے تھے۔ پارک کے آفیسر کی بیگم نے ترس کھا کر سوتی لحاف بھجوا دیے۔ انجو منجو رات کو لیٹے لیٹے باتیں کرتے تھے کہ ہمارا بابا کتنا اچھا ہے، مگر اب اس کی ٹانگیں ٹوٹ گئی ہیں۔ دیکھو بھائی، اس کے معذور ہونے سے ہمیں کتنی اچھی چیزیں جیسے لال شکر، گھی اور روٹی کھانے کو ملتی ہے۔ ہم یہ تو پہلے کبھی چکھ نہ سکتے تھے۔ دونوں بھولے بھالے بھائیوں کو خیرات ملنے کی وجہ سمجھ میں نہ آتی تھی۔ مولا بخش روزانہ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعا کرتا کہ اللہ میاں میرے لڑکوں کو صحت مند رکھ، لمبی عمر دے اور وہ ہمیشہ محنت سے کما کر کھائیں۔ انجو اور منجو روز ہی صبح اس کی یہ دعا سنا کرتے تھے۔ وہ دونوں بڑے ہوتے جا رہے تھے۔ چوکیدار نے مشورہ دیا کہ لکڑیوں کی ٹال پر نوکری کر لو۔
انجو اور منجو کی ماں نے کئی بار کہا، میرے لال جاؤ تو صحیح لکڑی کی ٹال پر، پہلے چھوٹی موٹی مزدوری کرو پھر عادت ہو جائے گی، جاؤ میرے بچوں جاؤ۔ انجو منجو چند دن تو لکڑی کی ٹال پر جاتے رہے، پھر جانا چھوڑ دیا۔ اب انجو کا قد خاصا بڑھ گیا تھا۔ انجو اور منجو ایک لحاف میں سوتے تھے اور لحاف چھوٹا ہو گیا تھا۔ سوتے میں کبھی انجو کھل جاتا تو کبھی منجو۔ مولا بخش کے گھر کبھی کوئی کھانا نہ بھیجے تو بھوک کے مارے انجو اور منجو کے پیٹ میں بل پڑ جاتے تھے۔ بابا نے کئی بار گھر کی ایک آدھ چیز بھی بیچ دی۔ انجو منجو کو کبھی کبھی شرم بھی آتی تھی کہ ہم بھیک پر زندہ ہیں۔ انجو منجو کی پہاڑی بکرے سے دوستی بڑھتی جا رہی تھی۔ پہاڑی بکرا ان سے کھیلتا اور اچھلتا کودتا تھا۔ کھیرتھر میں وہ اور اس کے دوست صحرا اور پتھریلے میدان میں کھانے کی چیزیں تلاش کرتے پھرتے تھے۔ ایک دن انجو منجو اپنے دوست کے ساتھ بڑی دور نکل گئے۔ انجو خوب جانتا تھا کہ سندھ کا یہ پہاڑی بکرا بلندی کا جانور ہے اور وہ خوددار ایسا ہے کہ کئی کئی دن بھوکا رہے مگر مردار جانور نہیں کھاتا، اور ترائی میں چارہ ہو بھی تو نیچے بہت کم ہی اترتا ہے۔ کھیرتھر میں بارش کی کمی، کنویں پانی سے خالی اور زمین و آسمان آگ کی طرح گرم تھے، اور عام طور پر پہاڑی بکرے اگر کہیں معمولی سا سبزہ دیکھتے تو مل کر چرنے جاتے، اور دو بکرے ذرا بلندی پر کھڑے ہو کر رکھوالی کرتے تھے۔ اگر کوئی شکاری اس طرف آ رہا ہوتا یا کوئی خطرہ ہوتا تو رکھوالی والے بکرے منہ سے زور زور سے آوازیں نکالتے تھے اور باقی سارے بکرے وہاں سے فوراً بھاگ جاتے تھے۔ انجو منجو کا دوست پہاڑی بکرا 3-4 دن سے خلاف عادت بجائے اپنے گروہ کے اکیلا چاری کی تلاش میں گھومتا پھر رہا تھا۔ سورج 48 درجے پر، سخت چٹانیں اور ہر طرف ریت۔ وہ مردار جانور بھی نہیں کھاتا تھا، اس لیے آہستہ آہستہ چلے جا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا؟ انجو منجو کا دوست پہاڑی بکرا اچانک گم ہو گیا۔ کسی نے بتایا کہ وہ ایک اونچے ٹیلے پر مرا پڑا ہے۔ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے کہ انجو منجو اپنے پیارے دوست کے مرنے روئے بہت، مگر انہوں نے اچانک اپنا ہر طریقہ بدل لیا، اپنی ساری عادتیں تبدیل کر لیں۔ انجو نے اپنے بابا سے کہا کہ کوئی مانگے کی چیز ہمارے گھر نہیں آئے گی۔ منجو نے بابا کا بھیک کا کٹورا توڑ کر پھینک دیا اور دروازے پر کھڑے ہو کر چلا چلا کر کہا کہ کوئی ہمارے گھر کھانے دینے نہ آئے۔ انجو چارٹ سینٹر جا کر سب سے کہہ آیا کہ ہم خود کام کر کے روزی کما رہے ہیں، ہمیں صدقے خیرات نہ بھیجا کرو۔ انجو منجو نے شروع میں تو یہ کیا کہ میلوں پیدل چل کر ایک مکتب تک جاتے اور ناظرہ قرآن سادے معنوں کے ساتھ پڑھتے، پھر واپسی پر پوسٹ ماسٹر کے گھر جا کر اس کے برتن دھوتے اور صفائی کا کام کرتے۔ اس طرح سے وہ کچھ رقم کمانے لگے۔ دونوں نے پرائمری اسکول میں 3ری جماعت تک پڑھا اور خط لکھنا، حساب کرنا اور تھوڑا سا اخبار پڑھنا سیکھ لیا۔ اس کے بعد انہوں نے پوسٹ ماسٹر کے گھر کا کام چھوڑ کر لکڑی کی ٹال پر نوکری کر لی۔ انجو منجو کے بابا کی ٹانگیں تو ٹھیک نہ ہو سکی مگر وہ بیساکیم کی مدد سے چلتا تھا۔ وہ بہت خوش تھا اور شام کو کیکر کی چھاؤں میں چارپائی پر بیٹھ کر حقہ پیتا تھا۔ یہ دنیا ایک میلہ ہے اور اس میں رنگا رنگ کے پنچھی اور رنگا رنگ انسان ہیں، کبھی کے دن بڑے اور کبھی کی راتیں۔ کوئی اچھے کام کر گیا اور اچھے بول گیا تو بعد میں آنے والوں کے لیے روشنی چھوڑ گیا۔ پہاڑی بکرا جب تک جیا شان سے جیا کہ نہ مردار کھایا نہ کسی سے مانگا، بس جیسے انجو منجو کے دن پھیرے، خوشیاں ملی، تندرستی ملی اور سب سے بڑھ کر یہ کہ محنت کی زندگی ملی۔ ایسی زندگی اللہ سب کو دے، آمین۔